صحیح بخاری احادیث کے بہت سے انواع پر مشتمل ہے، جس میں ایک نوع ان احادیث کی ہے جس سے اللہ کی ذات و صفات کا علم ہوتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب کے آخر میں انہی احادیث کو ذکر فرمایا ہے اور اس کا عنوان رکھا ہے کتاب التوحید۔ توحید باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے کسی کو واحد اعتقاد کرنا، ایک جاننا۔ اصطلاح اہل اعتقاد میں توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا جانا جائے، کسی کو اس میں شریک و سہیم نہ مانا جائے۔ جہمیہ، معتزلہ، فلاسفہ وغیرہ کہتے ہیں توحید یہ ہے کہ بس اللہ کی ذات کا اعتراف کیا جائے اور صفات کا انکار کیا جائے، اس لیے کہ اگر اللہ کی صفات کو مانا جائے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ صفات حادث اور مخلوق ہوں گی، اور یا قدیم۔ اگر حادث و مخلوق مانا جاتا ہے تو اللہ کا محل حوادث ہونا لازم آتا ہے، اور جو حوادث کا محل ہو وہ حادث ہے، اور اللہ اپنی ذات کے ساتھ قدیم ہے، لہذا جو اس کے قدم کے منافی امر کو مستلزم ہو وہ محال ہوگا، اس لیے اللہ کے لیے صفات کا تسلیم کرنا محال ہے۔ اور اگر اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کو قدیم مانا جائے تو تعدد قدماء لازم آئے گا، یعنی ایک وقت میں کئی قدیم کو تسلیم کرنا پڑے گا، جو وحدانیت کے خلاف ہے۔ تو صفات الہیہ تو اللہ کے لیے صفات کا اقرار، یا تو اللہ کے نعوذ باللہ مخلوق ہونے کو مستلزم جو محال ہے، اور جو مستلزم محال ہو وہ خود محال ہے، اور یا اللہ کے ساتھ بہت سے قدیم ماننے کو مستلزم ہے جو اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے، لہذا صفات کا ماننا مستلزم محال ہونے کی وجہ سے محال ہے۔ اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں آپ لوگوں نے غور و فکر سے کام نہیں لیا، اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ ہی کی طرح سے قدیم ہیں، لیکن صفات کے قدم سے یہ لازم نہیں آتا کہ بہت سے ذوات قدیم ہوں۔ توحید کے منافی ذوات قدیمہ کا تسلیم کرنا ہے، توحید کے منافی صفات قدیمہ کو تسلیم کرنا نہیں ہے، کیونکہ صفات کا مستقل کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ تو ذوات کے ساتھ منظم ہوتی ہیں، جہاں ذات پائی جائے گی وہیں صفات پائی جائیں گی۔ دیکھو، ایک طالب علم ہے
جو قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، کاتب بھی ہے، خطاط بھی ہے، تو بیک وقت بہت سی صفات کا حامل ہے، اور اس کے باوجود وہ تنہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان صفات کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں، بلکہ وہ اپنے وجود میں اپنے موصوف کے ساتھ منضم و مدغم ہیں، اس سے ملی ہوئی ہیں، الگ نہیں ہیں۔ تو توحید کے خلاف ذوات قدیمہ کا تسلیم کرنا ہے، صفات قدیمہ کا تسلیم کرنا، توحید کے خلاف نہیں۔ جس وقت جہم ابن صفوان بانی فرقہ جہمیہ نے صفات کا انکار کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ اگر میں صفات اللہ کے لیے صفات کو تسلیم کروں اور 99 اسما کا اعتراف کروں تو یہ لازم آئے گا کہ میں 99 خداؤں کو پوجتا ہوں۔ تو امام اسحاق ابن راہویہ نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کو لے کر اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ الاسماء جمع کا صیغہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، جمع کم سے کم 3 کے مجموعے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کہا جائے جاء رجل تو یہ سمجھ میں آئے گا ایک آدمی آیا، اور اگر کہا جائے گا جاءنی رجال تو کم سے کم 3 آدمی کا آنا سمجھ میں آئے گا۔ اب اگر کوئی انسان اسلام کا دعوے دار ہے تو وہ قرآن کریم کا انکار کر نہیں سکتا، اور قرآن سے کم از کم اللہ کے لیے 3 اسما یعنی 3 صفات کا ثبوت ہوتا ہے، اور تعدد میں 3 اور 99 برابر ہیں۔ لہذا جب قرآن سے 3 صفات ثابت ہو گئیں تو احادیث سے اگر 99 صفات کا ثبوت ہوتا ہے تو اس کے انکار کی مسلمان کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن سے تعدد صفات کا ثبوت ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جہم ابن صفوان اور اس کے ہم نواؤں کے قول کی دلیل پر تیشہ زنی کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو تنہا پیدا کیا، حالانکہ اس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، اس کے باوجود اللہ اس کو وحید کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وحدت کا تعلق ذات سے ہے، صفات سے نہیں ہے، اور تعدد صفات سے ذات کی وحدت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جب ایک انسان کے متعلق یہ ممکن ہے کہ اس کی ذات تنہا ہو اور وہ بہت سی صفات کا حامل تو رحمان کے متعلق یہ کیوں ممکن نہیں کہ اس کی ذات تنہا ہو اور وہ بہت سی صفات کا حامل ہو؟ اس لیے تعدد صفات قرآن سے ثابت، احادیث سے ثابت، اور ان کے تسلیم کرنے میں کوئی استحالہ اور کوئی اشکال نہیں ہے۔ جن لوگوں نے صفات الہیہ کا انکار کیا یا تو انہوں نے غور و تأمل سے کام نہیں لیا یا پھر دھاندلی کی اور ناانصافی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اس لیے اللہ تعالی شانہ کے لیے
اس کی ذات کی تسلیم کے ساتھ اس کی صفات کا تسلیم کرنا قرآن و حدیث کی روح سے واجب ہے، اور جب اللہ کو اللہ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے یگانہ تسلیم کیا جائے گا تو یہیں سے اللہ اور مخلوق میں فرق ہو جائے گا، کیونکہ مخلوق اپنی صفات میں یگانہ و منفرد نہیں بلکہ اس کے بہت سے شریک و سہیم ہیں۔ اگر زید بولتا ہے تو عمرو بھی بولتا ہے، خالد بھی بولتا ہے، اور دونوں کا بولنا بلکہ تینوں کا زبان سے ہے، تینوں ایک وصف میں ایک ہی ساتھ شریک ہیں، لیکن اللہ کے یہاں انفراد ہے، یگانگت ہے، کوئی اس کے اوصاف میں اس کا شریک و سہیم نہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات قدیم ہیں، موصوف، اور مخلوق کی صفات حادث ہیں۔ اللہ کی صفات ذاتی ہیں اور مخلوق کی صفات عطائی اور اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ کی صفات دائم و قائم ہیں اور مخلوق کی یہ صفات زائل اور فانی ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک انسان ہے، بڑی زبردست قوت گویائی رکھتا ہے، بڑا زبردست خطیب اور مقرر ہے، لیکن اس کی زبان بعض وقت بند ہو جاتی ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے جس سے وہ بولنے پر قادر نہیں رہتا، اور اگر کچھ نہ ہو تو اخیر میں موت آ کر زبان کو بند کر دیتی ہے۔ بہرحال اس کی قوت گویائی ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالی شانہ کی صفت کلام ایک ایسی صفت ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی اس پر فنا و زوال طاری نہیں ہوگا۔ یہ ہے اللہ اور خلق اللہ کی صفات کا فرق۔ اللہ اور عباد اللہ میں صفات کے اندر صرف اسمی اشتراک ہے، نام کی شرکت ہے، حقیقت کی شرکت نہیں۔ کلام یہاں بھی ہے، کلام وہاں بھی ہے، لیکن دونوں کلاموں میں فرق ہے۔ یہ کلام مخلوق ہے، وہ کلام قدیم ہے، یہ حادث ہے اور وہ قدیم ہے، یہ کلام فنا ہو جائے گا اور وہ کلام باقی رہے گا، کہاں فانی کہاں باقی، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی کی صفات کو تسلیم کرنا ازروع قرآن و حدیث ضروری، اور صفات الہیہ اور صفات مخلوق میں کھلا ہوا فرق ہے۔ جہمیہ اور منکرین صفات نے غیات و غور نہیں کیا، اور یا محض مخالفت میں انہوں نے صفات الہیہ کا انکار کر دیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی کتاب لوگوں کو راہ حق دکھانے کے لیے تصنیف کی ہے، اس میں عقائد حقہ بھی لائے ہیں، اعمال صحیحہ حقہ بھی لائے ہیں، اور جن لوگوں نے حق سے انحراف کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جا بجا ان کی تردید فرمائی۔ کتاب الایمان میں مرجئہ پر رد کیا، خوارج پر رد کیا، اور کتاب الرد علی الجہمیہ میں، جس کا دوسرا عنوان کتاب التوحید ہے، جہمیہ اور منکرین صفات کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کی تردید فرمائی ہے۔ اسی طرح سے روافض کی تردید مسئلہ استخلاف میں کتاب الاحکام میں، اور مسئلہ قرآن میں کتاب فضائل القرآن میں، اور دوسرے مسائل میں دوسرے مواقع میں کرتے آئے ہیں۔ یہاں امام بخاری نے منکرین صفات پر خاص طور سے رد فرمایا ہے، اور توحید سے اہل سنت کی توحید کو مراد لیا ہے،
اور اہل سنت کی توحید کی حقیقت ذات کے اعتراف کے ساتھ صفات کا اعتراف بھی ہے۔ امام ابو الحسن بوشنجی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا مت توحید، فرمایا توحید ان تعلم انہ غیر مشبہ للذوات ولا منفی صفات، توحید یہ ہے کہ تو اس بات کا یقین کر کہ اللہ کی ذات دیگر ذوات کے مشابہ نہیں اور اس سے صفات منفی نہیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا مت توحید، فرمایا توحید افراد القدیم من المحدث، توحید نام ہے قدیم کے محدث سے جدا کر لینے کا، یعنی توحید یہ نہیں کہ صفات کا انکار کر دیا جائے، توحید یہ ہے کہ مخلوق اور خالق کی صفات میں فرق کر دیا جائے۔ خالق کی صفات خالق کی طرح قدیم ہیں اور مخلوق کی صفات مخلوق کی طرح حادث و فانی ہیں۔ اور جب توحید اہل سنت ثابت ہو گئی جس کے ضمن میں صفات کا ثبوت داخل ہے، تو ان تمام فرق کی تردید ہو گئی جو صفات الہیہ کا انکار کرتے ہیں، جیسے جہمیہ، قدریہ اور فلاسفہ وغیرہ۔ اسی لیے کتاب کا دوسرا عنوان کتاب الرد علی الجہمیہ قرار پایا۔ اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بخاری شریف کی آخری کتاب کے جو دو عناوین ہیں ان میں صرف اختلاف صوری ہے، اختلاف واقعی و حقیقی و نفس الامری نہیں ہے۔